دوستوں، ایران نے جو رات کی تاریکی میں بلوچستان کے شہر پنجگور کے ایک علاقے پر حملہ کیا تھا ڈرون میزائل سے، اس کے بعد پاکستان نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اس کے سفیر کو کہا ہے کہ وہ پاکستان میں جو تعینات تھے وہ تہران گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ تم وہیں رہو اور واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے جو سفیر وہاں گئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو واپس بلا لیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان بہت سے معاملات ان دونوں سرزمین کی بہتری کے لیے اور ان کے حق میں چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب وہ سارے معطل کر دیے گئے ہیں، تمام معاملات کو روک دیا گیا ہے، تمام سرکاری اور غیر سرکاری جو دورے ہیں انہیں بھی معطل کر دیا گیا ہے، اور پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے، اس خلاف ورزی میں پاکستان کی خود مختاری کا احترام نہیں کیا گیا۔ بس مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ خوب ڈانٹ ٹپٹ ہوئی ہے۔ جب بدمزگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بات بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے تو دو ممالک ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کرتے ہیں، اور یہاں تو پہلے ہی ایران کے سفارتکار وہ تہران گئے ہوئے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں تشریف رکھیے، اور اپنا جو سفیر تھا پاکستان کا اسے واپس بلا لیا گیا ہے۔ شدت پسندی کے خاتمے میں جو کہ ایران نے کہا کہ میں نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا، اور اس میں تو اب بات شدت سے بڑھ کر شدت پہ ہی آ گئی ہے۔ پاکستان کے تمام حلقوں کی بات تو چھوڑیے، عوام نے اس کا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ملکی استحکام کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو بڑے اقدام اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ دونوں اسلامی ممالک ہیں اور دونوں پڑوسی بھی ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اقتصادی فورم میں ملاقات ہوئی تھی وزیر خارجہ ایران کے امیر عبدالحیان سے، اور ان دونوں نے باہمی امور پہ کافی بات چیت بھی کی تھی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی، اور جو انہیں مشکلات درپیش ہیں تو اس حوالے پہ بھی بات ہوئی تھی کہ انہیں کس طرح قابو میں رکھا جائے گا۔ اس کے باوجود وہاں پر ڈرون اٹیک ہوا تو یہ بات بہت زیادہ تشویشناک سمجھی جا رہی ہے، حالانکہ اقتصادی فورم میں پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے جو وزیر خارجہ تھے ان دونوں کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی اس میں باہمی تعلقات کو بھی بحال رکھنے اور اچھے انداز میں چلانے پہ بھی خواہشوں کا اظہار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس خواہشوں کے اور اس معاملات کے تذکرے کے بعد اور یہ گفتگو ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ وہاں پر اٹیک کر دیا گیا۔ اب اس حوالے سے جو مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید حملے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کی سلامتی کی حفاظت کے لیے کوئی بھی کارروائی کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ تو جب اس نے اپنے مذہبی رواداری کا اخلاقی مظاہرہ نہیں کیا اور پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بھی اور باقاعدہ گفتگو کے بعد بھی انہوں نے اس بات کی اہمیت نہیں سمجھا کہ اس سرزمین پہ مداخلت کی جائے یا وہاں انسانوں کی جان لی جائے، اسی لیے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی حملے متوقع ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ان حملوں سے بچاؤ کے کیا آپشن ہیں اور سفارتی سطح پر اس حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو بات تو یقیناً ہو رہی ہے، پاکستان کے تینوں بڑے اداروں کے میٹنگز بلائے گئے ہیں، بات چیت آپس میں ہوئی ہے، اور یقیناً بات چیت تو ہونی تھی، بات چیت کا اقدام بھی کرنا چاہیے۔ عالمی معاملات میں پاکستان بہت سے حوالوں سے قدم اٹھانے سے پہلے بہت حکمت عملی سے کام لیتا ہے، اور ہمارے ماہرین بتا رہے ہیں، مبصرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شدت پسندی کا اور جیش العدل کا تذکرہ کیا ہے ایران نے، اس حوالے سے تو مقامی طور پر بھی اگر ایسا کوئی گروہ ہوا تو وہ بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنے بچاؤ کا اقدام کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اور پھر یہ کہ اب
ایران جو ہے وہ پاکستان مخالف جو ممالک ہیں ان کی طرف بھی دیکھے گا، کیونکہ حملہ کرنا وہ بھی ڈرون میزائل سے، وہ بھی آبادی میں جہاں جیتے جاگتے انسان رہتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہاں بچوں کی جان گئی ہے، گھر تباہ ہوئے ہیں۔ اس طرح کی کارروائی ایران نے کی ہے، پاکستان نے اس طرح کا کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ دونوں ممالک کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے کہ ہم آپ کی سالمیت کا احترام کرتے ہیں۔ اب جبکہ ایران کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جیش العدل نے پاکستانی سرزمین کو ان کے خلاف، ایران کے خلاف کئی بار استعمال کیا ہے، انہوں نے ایران کو نشانہ بنانے کے لیے، جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف ایران نے پاکستان پہ حملہ ہی نہیں کیا، بلکہ ایران نے نہایت سنگین الزامات بھی عائد کیے ہیں، پاکستان کے خلاف خطرناک مقدمہ تیار کرنے کی بھی ایک سازش کی ہے، اور تمام خلیجی ممالک کی نظر میں پاکستان کو ملزم ثابت کرنے کا ایک بیانیہ بھی تیار کیا ہے، یہ ایران نے کیا ہے۔ اور پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا کوئی مواد ہے جو ایران نے انڈیا کو فراہم کیا ہے۔ کلبھوشن نیٹ ورک انڈیا سے چلایا جا رہا تھا، لیکن ایرانی پاسپورٹ تھا اس کے پاس، کلبھوشن کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا، اور کراچی دہشت گردی کا لنک بھی ایران سے نکلا تھا۔ ایک پاکستانی کو ایرانی پاسپورٹ سمیت گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ ابھی تک جیل کاٹ رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود جو یہ پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ ایران یہ سب کر رہا ہے، اور اب تو اس حملے کے بعد یہ جو مبصرین کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو ماہرانہ رائے رکھتے ہیں افراد، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے اس طرح کی کوئی کارروائی کی تو وہ تو بیٹھا ہوا ہے، ایک اٹیک وہ کر چکا ہے، وہ بھی ڈرون میزائل کا استعمال کیا ہے اس نے، اور بچوں کی جان گئی ہے وہاں، اور اب وہ جو اس طرح کے خطے میں جو پاکستان کے خلاف ممالک ہیں اس حوالے سے جو وہ کام کرے گا وہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہوگا۔ اس طرح کی خبریں جو بہت چھوٹی آتی ہیں، جو دہشت گردوں کی گرفتاری سے یا مشکوک افراد کی گرفتاری کے حوالے سے، تو اس میں یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے کہاں کا پاسپورٹ نکلا ہے۔ تو جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، گھما پھرا کے کوئی بھی گرفتار ہوتا ہے، تو اگر آپ اپنی میموری کو ریکال کریں تو وہاں پر جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے پاس سے افغانی یا پھر ایرانی پاسپورٹ ملا ہے۔ تو یہاں بھی یہی تذکرہ ہے۔ اب ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس نے جو کیا ہے غلط نہیں کیا ہے، اور وہ کھل کر اپنے دفاع میں بات کر رہا ہے۔ اٹیک کرنے کے بعد تو کیوں وہ منمنائے گا، وہ تو اپنی دفاع میں بات کرے گا۔ اس کا تو کہنا ہے کہ میں نے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے یہ کیا ہے، لیکن جو یہ ڈرون حملہ ہوا اس کے بعد آنکھ کھل جانی چاہیے، اور بہت زیادہ ہی کھل جانی چاہیے، بلکہ دماغ بھی بہت زیادہ روشن ہو جانا چاہیے۔ سفارتکاری کے جو اصول ہیں اس حوالے سے کام ہونا چاہیے، اور یہ جو ڈرون اٹیک ہے ایک مسلم ملک کا دوسری مسلم سرزمین اور وہ بھی پڑوسی پہ یہ اٹیک کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسے بہت گہری نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے خطے میں بہت زیادہ فکر و تردد اور عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ اس وقت شام، عراق، فلسطین کے حوالے سے بہت مسائل ہیں، بہت مصائب ہیں۔ ایک ذرا سی نہ سمجھی پورے خطے کو ایک مستقل جنگ میں جھونک دے گی، کیونکہ ہر ملک کو، ہر سرزمین کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے، اور اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی بھی ایک قدم اٹھانے کا اختیار حاصل ہے۔ اور یہاں بچوں کی جان گئی ہے، انسانی جان گئی ہے، گھر جلے ہیں، تباہی ہوئی ہے، ایک ملک کی سرحدوں کو جدید ہتھیار سے ڈرون اٹیک کر کے آگ میں جھونک دیا گیا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔